الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. ہم نے رد شروع کیا تھا پچھلے لیکچر میں، تو یہ ہمارا رد کے حوالے سے ہمارا اہم لیکچر ہے. رد کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے کہ رد کسے کہتے ہیں اور اس کا اصل مسئلہ کی کس قسم سے تعلق ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصل مسئلہ میں سے مسئلہ ناقصہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا، اور جب مسئلہ ناقصہ ہو لیکن کوئی اسبا نہ ہو جی تو پھر رد والا مسئلہ بن. ہاں، بنیادی سوال یہ ہے کہ جب مسئلہ ناقصہ ہے، مسئلہ ناقصہ کا مطلب یہ ہے اصحاب الفرائض سے مال بچ گیا. یعنی مسئلہ ناقصہ اسے کہتے ہیں کہ جب ہم اصل مسئلہ نکالیں اور اس سے اصحاب الفرائض کو حصے دیں تو اصحاب الفرائض کے حصے ان کو جمع کریں تو وہ اصل مسئلہ سے کام ہو. اب گویا کہ باقی مال بچے گا. جب باقی مال بچے گا تو اب ہم نے باقی مال کا کیا کرنا ہے؟ اگر اسبا ہو تو ہم اسبا کو، مسئلہ ناقصہ میں اگر اسبا ہو تو باقی مال اسبا کو دے دیتے ہیں. اگر اسبا نہیں ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اب باقی مال کا کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کو پھر رد کہتے ہیں. کہ رد کے بارے میں جو بنیادی دلیل ہے اور بنیادی آیت کریمہ ہے وہ آپ کو میں نے پیش کی تھی پچھلی مرتبہ. وہ رد کے حوالے سے بھی وہ بنیادی دلیل ہے، اور وہ اولو الارحام کی وراثت کے بارے میں بھی بنیادی دلیل وہی ایک ہی آیت کریمہ ہے. ایک ہی آیت کریمہ سے علماء نے بہت سارے استدلال کیے ہیں. بہت واضح اپنے مفہوم میں وہ آیت ہے، اور اس آیت کریمہ سے اولو الارحام کی وراثت بھی ثابت ہوتی ہے اور اس آیت کریمہ سے رد کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ والی. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. بالکل ٹھیک ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. تو اس آیت کریمہ سے رد ثابت ہوتا ہے. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی اور بتائیں آپ میں سے. آج جن کی تدریس ہے، آج کن کن کی تدریس ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سر آج تدریس ہے. آپ کی ہے اور کس کی ہے؟ سر میری اور ہم آپ دونوں کی ہے، امنا اور سحر آپ دونوں کی. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ نا 9 بجے سے لے کے 9:15 بجے تک جتنا ہو گیا تو ہم تدریس دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس وقت تک ہم پڑھ لیتے ہیں. جی تو رد کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس کی بنیادی دلیل یہ آیت کریمہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور یہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ کوئی اور بتائیں راشد صاحب کے علاوہ. جی پچھلے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، اور ہم نے وراثت کی آیتیں جب پڑھی تھی ان میں بھی میں نے اس آیت کریمہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. جی راشد صاحب آپ بتائیں. یعنی کہ جی اگر اصحاب الفرائض نہیں ہے اور اسبا بھی نہیں ہے تو پھر اولو الارحام جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے اوپر رد ہو، یعنی کہ ان کو حصہ دیا جائے. پھر اگر یہ دو نہیں ہیں تو یہ اس آیت کریمہ سے کیسے ثابت ہوا؟ یہ یعنی کہ اولو الارحام جو ہے وہ بعضهم بعض، یعنی کہ بعض میں سے ہیں، یعنی کہ ان کی تعلق ہے ان سے قرابت کا. جی کوئی اور بتائیں. میں بتاؤں سر؟ جی بتائیں. ساری آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر جو دور کے رشتہ دار ہیں ان سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو قریب کے رشتہ دار ہیں. اگر مال ختم بھی ہو گیا تو جو قریب کے رشتہ دار ہیں جو قرابت میں ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ کہ اس بجائے سے کہ عام مومنین کو مال دیا جائے یا بیت المال میں جمع کروایا جائے یا کسی اور کو دیا جائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جی بالکل یہی ہے. مس افشین نے بھی یہی بتایا کہ
یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک عام مومنوں اور عام مہاجرین سے اولو الارحام زیادہ قریب ہیں، اور پھر اولو الارحام کی آپس میں بھی درجہ بندی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اولو الارحام کی آپس کی درجہ بندی اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی، ویسے یہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، رد میں بھی اس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے اولو الارحام کی وراثت میں، لیکن اس آیت کریمہ سے رد کیسے ثابت ہوتا ہے کہ رد میں ہوتا کیا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ رد میں مثلاً اگر ایک بیٹی ہے اور فرض کریں ماں ہے، اب بیٹی نے آپ کو پتہ ہے اس مثال میں کتنا لینا ہے، آدھا نصف لینا ہے، اکیلی ہے، اور ماں نے اس مثال میں 1/6 لینا ہے کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے بیٹی۔ تو اب اگر ہم 6 سے مسئلہ بنے گا، 6 سے اگر ہم 3 بیٹی کو دے دیں اور ماں کو 1 دے دیں تو اب یہ مسئلہ ناقصہ ہوا۔ اب یہ مسئلہ ناقصہ ہوا تو مسئلہ ناقصہ ہونے کی وجہ سے اب اس میں باقی مال یعنی اصحاب الفرائض کے جو حصے ہیں وہ اصل مسئلے سے کم رہ گئے۔ اصحاب الفرائض کے حصے 4 ہیں، اصل مسئلہ 6 ہے۔ 6 لاکھ میں سے اگر ہم بیٹی کو 3 لاکھ دیں، ماں کو 1 لاکھ دیں، باقی 2 لاکھ بچ گیا۔ 2 لاکھ کو کیا کرنا ہے؟ اب بیٹی کا حصہ منصوص ہے قرآن میں، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، ماں کا حصہ بھی منصوص ہے، یہ والی صورت وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، ماں باپ دونوں کے لیے اگر میت کی اولاد ہے تو چھوٹا چھوٹا حصہ ہوگا۔ یہ دونوں باتیں قرآن کے نص سے ثابت ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نصاً تو ہم نے دونوں کو ان کا حصہ دے دیا، اب یہاں ہمارے پاس خالہ بھی موجود ہے میت کی، ٹھیک ہے، اور میت کی آپ سمجھیے کہ نواسی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور بیت المال بھی ہے جس میں بہت سے مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، عام مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اب ہم جو باقی مال بچا جو نص سے ثابت ہے، بیٹی کو ہم نے آدھا دے دیا، ماں کو ہم نے 1/6 دے دیا، اب جو باقی مال بچا، اب باقی 1/3 مال بچ گیا، 6 میں سے 4 لگ گیا، باقی 2 بچ گیا، جو 1/3 بچتا ہے بنتا ہے، وہ 1/3 مال کس کو دیں گے؟ اب ایک صورت تو یہ ہے 1/3 مال خالہ کو دے دیں ہم، خالہ کو یا نواسی کو، یہ اولو الارحام میں سے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ باقی 1/3 بچنے والا ان دونوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک صورت یہ ہے کہ باقی 1/3 بچنے والا بیت المال میں جمع کرا دیا جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ باقی 1/3 بچنے والا بھی انہیں بیٹی اور ماں کو دے دیا جائے۔ باقی 1/3 مال کی بات ہو رہی ہے، یہ جو بیٹی کو آدھا ملنا ہے، ماں کو 1/6 ملنا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو نصاً ثابت ہے نا کہ بیٹی کو یہ فرضی حصہ ہے۔ فرضی حصے کے علاوہ جو باقی مال بچ گیا ہے، جو مسئلہ ناقصہ میں بچ جاتا ہے، اور رد کہتے ہی تب ہے جب اسبہ موجود نہ ہو، اگر تو یہاں اسبہ ہوتا، ماں بیٹی کے علاوہ کوئی بھائی آ جاتا، کوئی چچا آ جاتا، کوئی دادا آ جاتا، کوئی چچا زاد آ جاتا، کوئی آزاد کرنے والا آج موتق آ جاتا، تو ہم اس کو دے دیتے باقی مال، اسبہ کو۔ اسبہ نہیں ہے، اسبہ ہو تو پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اسبہ بھی نہیں ہے۔ اب کس کو دیں؟ ماں بیٹی کو باقی 1/3 بھی دے دیں، یا باقی 1/3 خالہ یا نواسی کو دیں جو اولو الارحام میں سے ہیں، یا باقی 1/3 بیت المال میں جمع کروا دیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ باقی 1/3 ہمیں عام مومن اور عام مہاجرین کو دیں؟ نہیں، عام مومن اور عام مہاجرین سے اولو الارحام زیادہ قریب ہیں، تو عام مومن اور عام مہاجرین کے مقابلے میں اولو الارحام یہ ہیں، اولو الارحام لغوی معنی میں رشتہ دار۔ تو اب بیت المال میں عام مسلمانوں کا حق ہے، تو عام مسلمانوں کے مقابلے میں بیت المال المسلمین کی بجائے بیٹی، ماں، خالہ، نواسی، باقی 1/3 کی بات ہو رہی ہے۔ جو فرضی حصہ بیٹی ماں کو ملا اس کی بات نہیں ہو رہی، باقی 1/3 میں بھی ماں، بیٹی اور خالہ، نواسی زیادہ حقدار ہیں بیت المال کے مقابلے میں۔ ایک تو وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ سے پتہ لگا کہ عام مومنوں سے اولو الارحام زیادہ قریب ہے، تو گویا کہ بیت المال میں مال نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو یہ بات پتہ لگی اس آیت کریمہ سے۔ اچھا، اب دوسری بات ایک اور پتہ لگی اس آیت کریمہ سے، دوسری بات یہ پتہ لگی کہ ٹھیک ہے
بیت المال میں نہیں جمع کروانا، ہم بیٹی ماں خالہ نواسی کو دے دیتے ہیں۔ اب بیٹی ماں خالہ نواسی جو اولو الارحام میں سے ہیں ان سب کو دیں باقی 1/3 مال برابر برابر، کہ ان میں بھی ہم دیکھیں کہ ان کے آپس میں کون زیادہ اقرب ہے۔ تو قرآن کی آیت صرف یہ نہیں بتا رہی کہ اولو الارحام مومنوں اور مہاجرین سے زیادہ قریب ہیں، قرآن کی آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ اولو الارحام آپس میں بھی ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔ تو دوسرا اصول اسی آیت کریمہ سے نکلا کہ اولو الارحام یعنی یہاں اولو الارحام سے مراد رشتہ دار لغوی معنی میں، چاہے وہ قریب کے ہوں چاہے دور کے ہوں، اولو الارحام بھی بعض کے مقابلے میں اقرب ہیں۔ یہ پتہ لگا کہ نہیں اس آیت کریمہ سے؟ ثابت ہوا کہ نہیں؟ پتہ چلا نا۔ اب اس کی روح سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم نے باقی 1/3 مال ان چاروں کو دینے کی بجائے ان میں سے اقرب کو دینا ہے۔ اب ان میں سے اقرب کون ہے؟ تو دیکھیے یہ دو تو ہوئے اصحاب الفرائض، اچھا ایک تھا ان کا فرضی حصہ وہ تو دے دیا، باقی 1/3 ہم نے دیکھنا کہ زیادہ قریبی کون ہے۔ بیٹی بھی اصحاب الفرائض میں سے ہے، ماں بھی اصحاب الفرائض میں سے ہے، خالہ نواسی یہ اصطلاحی اولو الارحام میں سے ہیں، نہ یہ اسبہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اولو الارحام جسے کہتے ہیں، اولو الارحام وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو نہ اسبہ ہوں نہ اصحاب الفرائض ہوں۔ اولو الارحام کی اصطلاحی تعریف پڑھا ہے، تو یہ اصطلاحی طور پہ خالہ نواسی اولو الارحام ہے، اور اصحاب الفرائض بھی اولو الارحام ہے، لیکن یہ اولو الارحام میں زیادہ قریبی ہیں، اسبہ اور اسبہ سے بھی زیادہ قریبی اصحاب الفرائض ہیں۔ اگر اولو الارحام میں اصحاب الفرائض، اسبہ اور اولو الارحام اگر رشتہ داروں میں 3 قسم کے رشتہ دار ہمارے پاس آ جائیں، فرض کریں ایک صاحب فرض آ جائے، فرضی رشتہ دار، ایک اسبہ آ جائے، ایک ذو رحم آ جائے، تو کیا ترتیب ہوگی ان کی آپس کی؟ سب سے قریبی کون ہے؟ اسبا تو اس کیس میں ویسے نہیں آئے گا نا جی اصحاب الفرائض ہے پہلے، سب سے پہلے صاحب فرض آئے گا، پھر اسبہ آئے گا، پھر ذو رحم آئے گا۔ راشد صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس والے کیس میں تو اسبا ویسے ہی نہیں آئے گا نا۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ترتیب کیا ہے، اگر صاحب فرض بھی ہو، اسبہ بھی ہو، ذو رحم بھی ہو، ترتیب یہ ہے پہلے صاحب فرض آتا ہے، پھر اسبہ آتا ہے، پھر ذو رحم آتا ہے۔ اس کیس میں تو اسبہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کیس میں اسبہ آ گیا پھر تو باقی مال اسبہ میں ختم ہو جائے گا نا۔ دیکھیں ذو فرض صاحب فرض سے مال بچ سکتا ہے، اسبہ سے مال بچ نہیں سکتا۔ جو مسئلہ ردیہ ہوتا ہے نا اس میں اسبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں صاحب فرض ہوتا ہے، اور صاحب فرض میں مال ختم بھی نہیں ہوتا۔ اگر تو مسئلہ عائلہ یا مسئلہ عادلہ یا عائلہ ہو پھر تو مال ختم ہو جائے، بلکہ مال زیادہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی مسئلہ ردیہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ ردیہ تب ہوتا ہے جب مسئلہ ناقصہ ہو اور اسبہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو باقی بچ رہا ہے مال، وہ جتنا بھی بچ رہا ہے، باقی آدھا بچتا ہے، صرف بیٹی ہو باقی آدھا بچ جائے گا، صرف ماں ہو 1/3 مال لے گی، باقی 2/3 بچ جائے گا، کبھی کتنا بچ جاتا ہے کبھی کتنا بچ جاتا ہے۔ تو باقی بچنے والا مال وہ اب ہم نے کس کو دینا ہے؟ ایک تو صاحب فرض کو ہم نے اس کا فرضی حصہ دے دیا، فرضی حصہ کے بعد اب زائد حصے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہی صاحب فرض جس کو فرضی حصہ دیا ہے وہ زائد بھی ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں، ذو رحم کو بھی دے سکتے ہیں، اور بیت المال کو بھی۔ تو ان تینوں میں سے اس آیت کریمہ کی روح، اس آیت کریمہ سے 2 اصول ثابت ہوئے، ایک عام مومنوں سے اولو الارحام زیادہ قریب ہیں، اور پھر اولو الارحام بعض کے مقابلے میں بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا علماء نے کہ باقی مال بھی خالہ نواسی کو نہیں دیں گے، ہم اصحاب الفرائض کو دیں گے، بیٹی ماں کو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بیٹی ماں کو اگر باقی مال دینا تو بیٹی مال میں سے کون زیادہ اقرب ہے؟ ہم کہیں گے اس میں سے وہاں کوئی بھی زیادہ اقرب نہیں ہے، جس کا جتنا حصہ ہے اس حصے کے مطابق باقی مال رد کر دیا جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹی اور ماں کی جو فرضی حصے ہیں ان کی ریشو دیکھیں اس مسئلے میں۔ اس مسئلے میں کیا ریشو ہے کہ بیٹی کا ماں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، یعنی اگر ایک مال کے 4 حصے کریں تو 3 حصے بیٹی کو دینے ہیں اور ماں کو 1 حصہ دینا ہے۔ یعنی اگر آپ پرسنٹیج کی بات کریں تو بیٹی کو 75% دینا ہے اور ماں کو کتنا % دینا ہے؟ 25%۔ اب باقی بچنے والا مال کتنا ہے؟ 6 لاکھ میں سے آپ سمجھے 6 لاکھ جائیداد ہے، 6 لاکھ میں سے بیٹی کو ہم نے 3 لاکھ دے دیا، ماں کو ہم نے دے دیا 1 لاکھ، باقی 2 لاکھ بچ گیا۔ 2 لاکھ اب یہ خالہ نواسی کو نہیں دینا، بیت المال کو نہیں دینا، اس آیت کریمہ کی روح سے ہمیں وہ
بیٹی ماں کو دینا ہے. ان میں سے اقرب کون ہے؟ ان میں سے اقرب کوئی بھی نہیں ہے. جس کا جتنا حصہ ہے اس حصے کی ریشو سے اس کو باقی مال دے دیا جائے. تو باقی مال کے 4 حصے کریں تو ایک حصہ 50,000 بنتا ہے، تو ماں کو 50,000 باقی مال دے دیں اور بیٹی کو 1.5 لاکھ باقی مال دے دیں. تو گویا کہ بیٹی کو 6 لاکھ میں سے کتنا ملا اور ماں کو 6 لاکھ میں سے کتنا ملا؟ بیٹی کو 3 جمع 1.5 4.5 ہو گیا بیٹی کا، 2 اور تہائی بیٹی کو مل گیا اور 1 تہائی جو نہیں 2 تہائی 1 تہائی نہیں. 2 تہائی 1 تہائی کیسے ہم چلیں گے؟ 2 تہائی 1 تہائی مل جائیں گے، غلط ہو جائے گا. 2 تہائی 1 تہائی 4.5 ہو جائے گا نا. 4.5 لاکھ روپے بیٹی کا چلا جائے گا اور 1.5 لاکھ روپے ماں کو چلا جائے گا ٹوٹل. 4.5 لاکھ بیٹی کا، ٹھیک ہے، اور ماں کا کتنا ہوا؟ 1 لاکھ اور 50,000. 1 لاکھ تو جی فرضی ملا تھا. 1.5 لاکھ. آپ یہ کریں کہ آپ پہلے ان کو جو اصل ہے وہ دیں. بیٹی کا 3 لاکھ، ماں کا 1 لاکھ اصل، یہ فرضی حصہ ہے. اب جو رد کرنا ہے جی ہم نے 2 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ بیٹی کو دیا 2 لاکھ میں سے، اور 50,000 کس کو دے دیا؟ تو ماں کا کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ بیٹی کا ٹوٹل 4.5 لاکھ ہو گیا، ماں کا ٹوٹل 1.5 لاکھ ہو گیا. اچھا یہ میں نے آپ کو ویسے سمجھایا ہے. اگر میں اس کو حل کرنا چاہوں کیسے حل کروں گا؟ اس کو ہم ویسے ہی حل کریں گے جیسے ہم آل کو حل کرتے ہیں. ہم آل کو کیسے حل کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم آل کو ایسے حل کرتے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں مسئلہ 6 سے بنا، تو 6 میں سے یہ مسئلہ ردیہ ہے. مسئلہ ناقص، مسئلہ ردیہ کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ ردیہ اسے کہتے ہیں جو مسئلہ ناقصہ ہو اور اسبہ موجود نہ ہو، اس کو مسئلہ ردیہ کہتے ہیں. تو یہ مسئلہ ناقصہ ہے اور اسبہ موجود نہیں ہے. اب باقی مال بچے گا، باقی مال رد کیسے کرنا ہے؟ ہم کیا کریں سمپل کہ 3 اور 1 کتنا بنتا ہے؟ 4. ہم 4 مسئلہ ردیہ بنا دیں. ہم یعنی 6 کی جگہ پر 6 کے قائم مقام مثلا مسئلہ 4 بنا دیں گے اور یہ 3 اور 1 ایسے ہی رہنے دیں گے. ہم آل میں ایسے ہی کرتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے. جی سر ٹھیک ہے. جی سر ہم آل میں بھی یہی کرتے تھے نا کہ جتنا زیادہ بنتا تھا ہم اتنے سے اصل مسئلہ بنا دیتے تھے. اب دیکھیں 6 کا آل 7 پہ لے جاتے تھے، 8 پہ لے جاتے تھے، 9 پہ لے جاتے تھے، 10 پہ لے جاتے تھے، یا 12 کا آل 13 15 17 پہ لے جاتے تھے، یا 24 کا آل 27 پہ لے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں رد میں کیا ہوگا؟ 6 سے کم ہوگا. اب 6 کا رد 5 پہ جائے یا 4 پہ جائے یا 3 پہ جائے یا 2 پہ جائے، تو جتنا مجموعہ بنے گا ہم اتنے سے مسئلہ بنا دیں گے. اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق بھی پڑے گا جو میں نے نتیجہ نکالا ہے آگے. کیسے؟ یہ دیکھیے کہ یہ 3 اور 1 4 ہوتا ہے، تو ہم نے 6 کی بجائے اصل مسئلہ 4 سے بنا دیا. جب 6 کی بجائے اصل مسئلہ 4 سے بنا دیا تو 4 میں سے بیٹی کا کتنا رہ گیا؟ وہ 3 ہم آگے لے آئیں گے، وہ 1 آگے لے آئیں گے. اب کہنے کو صرف ہم نے 6 کو 4 کیا ہے، لیکن اس سے بڑا فرق پڑا مسئلے میں. کیا فرق پڑا ہے کہ بیٹی کا کل جائیداد میں سے کتنا حصہ ہو گیا ہے؟ بیٹی کا حصہ تو تھا آدھا، لیکن بیٹی کا حصہ تو یہاں آدھے سے بڑھ گیا ہے. کتنا ہو گیا ہے؟ کیا پرسنٹ؟ دیکھیں بیٹی کی پرسنٹیج تھی 50%، 6 میں سے 3، لیکن بیٹی کو مل کتنا رہا ہے؟ 4 میں سے 3 کتنے پرسنٹ مل رہا ہے؟ 75%. 25% زیادہ ہو گیا بیٹی کا. اور ماں کا کتنا ہو گیا؟ پہلے کتنا تھا اب کتنا ہو گیا؟ جی ماں کا پہلے کتنا تھا اب کتنا ہوا؟ ٹوٹل میں سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، اصل 6 میں سے ماں کا 1 تھا نا، تو جی اب 10 میں سے 2 ہو جائیں گے. نہیں 6 میں سے 1 تھا، اب 4 میں سے ماں کا 1 ہو گیا نا. پہلے ماں کا چھٹا حصہ تھا، اب ماں کا حصہ چوتھا ہو گیا. نہیں سمجھ آ رہی؟ 25% اب ملے آ گئی ہے. 25% ہو گیا. پہلے ماں کا 1/6 تھا نا، قرآن کی آیت کی روح سے 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ 16.66% ہوتا ہے. اب ماں کو 4 میں سے 1 مل رہا ہے، یعنی ربو، یعنی 25% ماں کو مل رہا ہے.
جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک اچھا ہے. اگر یہاں پہ سعد محترم بیوی بھی آ جائے ساتھ تو میں کیا میں اس کی بات بعد میں کرتا ہوں. ابھی ذرا جو موجود ہے اس کو میں صرف ایک دفعہ آپ کو یہ سمجھا دوں. تو یہ ہم نے 6 میں سے بیٹی کو 3 دینا تھا, ماں کو 1 دینا تھا, لیکن رد ہو گیا. اب ہم نے اس کا رد 4 کر لیا, تو 4 اصل مسئلہ بنا دیا. 4 میں سے بیٹی کو 3 دے دیا, ماں کو 1 دے دیا. اب ذرا آپ دیکھیں, اگر ہم 6 میں سے دیتے تو ہم 6 لاکھ کل جائیداد ہے, تو 6 لاکھ میں سے اگر ہم 6 میں سے دیتے تو ایک حصہ, تو ہمیں 6 لاکھ کے 6 حصے کرنے تھے. ایک حصہ کتنا بننا تھا؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ کا. تو ہمیں اصلاً دینا چاہیے تھا بیٹی کو 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ, اور ماں کو دینا چاہیے تھا 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ, جو اصل ہوتا فرضی حصہ. لیکن ہم نے اب کیا کرنا ہے, ہم نے 6 لاکھ کے 6 حصے نہیں کرنے. کتنے حصے کرنے ہیں؟ 4 حصے کرنے ہیں. 4 حصے. تو ایک حصہ کتنا ہوا؟ جی 6 لاکھ کا ایک حصہ 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ ہوا. اب ماں 1.5 لاکھ کا. بیٹی کو 1.5 لاکھ کے 3 حصے دیں, کتنے بنے؟ 4.5 لاکھ. 4.5 لاکھ. یہ وہی ہے جو ہم آگے, جو میں نے آگے کیلکولیٹ کیا ہے. اور ماں کو کتنا دے رہے ہیں؟ ایک حصہ 1.5 لاکھ ہے, اور وہ ایک ہی حصہ ماں کو دینا, تو 1.5 لاکھ ماں کو دے دیں. وہی نتیجہ نکلا جو آگے میں نے کھول کے نکالا تھا, یہاں وہی نتیجہ اکٹھا کر کے نکال دیا. اب دیکھیے کہ اصلاً ماں کا کتنا حصہ تھا؟ 3 لاکھ بیٹی کا. اصلاً بیٹی کا 3 لاکھ تھا, ماں کا 1 لاکھ تھا. بیٹی کے حصے میں 1.5 لاکھ کا اضافہ ہوا, ماں کے حصے میں کتنا اضافہ ہوا؟ 50,000 کا. 2 لاکھ بچ گیا تھا نا. تو بیٹی کو 1.5 لاکھ ملا اس 2 لاکھ میں سے, اور ماں کو 50,000 ملا. کوئی بندہ کہ یہ تو انصاف نہیں ہے. ہم کہیں گے انصاف ہے. انصاف کیسے ہے؟ دونوں کو برابر نہیں ملا, دونوں کو ان کی ریشو سے ملا ہے. چونکہ بیٹی اور ماں کے حصے میں 1 اور 3 کی ریشو تھی, تو جو زائد مال ملا ہے اس کی ریشو بھی 1 اور 3 کی ہے. بیٹی کا 50,000 ہے, ماں کا 1.5 لاکھ ہے. 1.5 لاکھ اور 50,000 میں 1 اور 3 کی ریشو ہے. بالکل وہی ہے جس طرح ہم آل حل کرتے ہیں نا. آل میں فرق یہ ہے, آل میں اصحاب الفرائض کے حصوں میں کمی ہوتی ہے, اور رد میں فرق یہ ہے کہ اصحاب الفرائض کے حصوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی استاد. تو یہ آل کی طرح ہے. وہ آل میں زیادہ ہو جاتے ہیں 6 سے, وہ ہم جب 6 سے بڑھا دیتے ہیں اور سہام وہی رہنے دیتے ہیں, وہ اصلاً نتیجے میں فرق یہ پڑتا ہے, فرضی حصے کم ہو جاتے ہیں. رد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 6 سے مسئلہ بنتا ہے, ہم رد میں پھر مجموعہ کم ہوتا ہے, ہم کم پہ لے آتے ہیں, 5 پہ, 4 پہ, 3 پہ, 2 پہ لے آتے ہیں. تو اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے, فرضی حصے بڑھ جاتے ہیں, جیسے یہاں فرضی حصے بڑھے. جی مس افشین. تو یہ جو اولو الارحام ہے, ان کو پھر ہم تب دیں گے جب اصحاب الفرائض بھی نہیں ہوں گے اور اسباب بھی نہیں ہوں گے. اولو الارحام صرف تب وارث ہوتے ہیں جب اصحاب الفرائض بھی نہ ہوں, اسباب بھی نہ ہوں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اولو الارحام کو دیں کہ بیت المال کو دیں. اسی آیت کریمہ کی روح سے وہاں ہم پھر اولو الارحام کو دیتے ہیں. لیکن اولو الارحام کو تب دیں گے جب ایک بھی اسبا نہ ہو, ایک بھی اصحاب الفرائض میں سے نہ ہو. اگر ایک بھی فرضی رشتہ دار ہوا, چاہے اس نے اپنا فرضی حصہ لے لیا ہے, پھر بھی ہم نے باقی مال کس کو دینا ہے؟ انہی اصحاب الفرائض کو دینا ہے. اگر ایک بھی صاحب فرض ہوا, ہم نے فرضی حصہ دینے کے بعد باقی مال بھی اسی صاحب فرض کو دے دینا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے ایک بات اور ثابت ہوئی. وہ بات یہ ثابت ہوئی کہ جو رد کی بنیادی دلیل یہ آیت کریمہ ہے سورہ احزاب کی. یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ بیت المال کے مقابلے میں اولو الارحام زیادہ قریب ہیں, اور اولو الارحام جو رشتہ دار ہیں ان میں سے بھی بعض کے زیادہ قریب ہیں. ابھی راشد صاحب نے کہا کہ اگر ہم یہاں ساتھ بیوی کو شامل کر دیں, راشد صاحب یہاں بیوی کو شامل نہیں کر سکتے. بیوی کو شامل کرنے سے کیا مسئلہ آئے گا؟ نہیں میں شامل نہیں, میں اصل میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر وارثوں میں بھی بیوی آ جاتی. میں وارثوں کی بات ہی کر رہا ہوں. یہاں وارثوں میں بیوی کو شامل کر دیں, ان پہ رد نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے جی ہم حل کر دیں اس کو, بیوی کے حصہ. چلیے میں آپ کے کہنے کے مطابق حل کرتا ہوں, یہ صحیح حل نہیں ہے. آپ کے کہنے کے مطابق ایک دفعہ حل کرتا ہوں. اگر یہاں بیوی آ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک دفعہ پہلے آپ کو حل کر کے دکھاتا ہوں.
اور یہ حل صحیح نہیں ہے، ایک منٹ، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. بیوی کا حصہ کیا ہونا چاہیے؟ 1/8. 1/8 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، 1/8 بیوی کو دے دیا ہم نے. اصل مسئلے میں کیا فرق پڑنا چاہیے؟ اب یہاں پہ اصل مسئلہ بن جائے گا 24 سے. 24 سے کر لیں. بیٹی کو کتنا دیا؟ 12. 12. 12 اور 4 ماہ ہوئے گا. اور بیوی کا 4 3. 8. سوری 8واں حصہ ہے نا. یہ ملا کر کتنا بنا؟ جی 19. 19. اس طرح حل کرنا چاہیے، لیکن یہ حل صحیح نہیں ہے. یہ حل آپ میں سے کون بتائے گا صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے، کیا خرابی ہے اس حل میں؟ اگر میں اس کو 19 سے بنا دوں اور یہاں میں بیٹی کو 12 رہنے دوں، ماں کا 4 کر دوں، بیوی کا 3 کر دوں، تو مسئلہ اس طرح حل کرنا چاہیے ہمیں. لیکن یہ حل صحیح نہیں ہے. یہ کیوں صحیح نہیں ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ نہیں، اس کیس میں یہ بیوی اولو الارحام میں نہیں آئے گی نا. جی، اصل میں بنیادی مسئلہ ہے یہاں اولو الارحام کا. اولو الارحام، یہ لفظ اولو الارحام بڑا اہم، میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ رشتہ دار بعض کے مقابلے میں، یعنی رشتہ دار عام مومن و عام مہاجروں سے زیادہ قریب ہے، اور رشتہ دار آپس میں بھی زیادہ قریب ہے. پوچھنے کا مقصد بھی بیسیکلی اسی لیے تھا. جی، تو رشتہ دار سے مراد نسبی رشتہ دار ہیں. یہ ساری گیم نسبی رشتہ دار کے ارد گرد گھوم رہی ہے اس آیت کریمہ کی روح سے. بیوی تو نسبی رشتہ دار ہی نہیں ہے. بیوی کون سی رشتہ دار ہے؟ بیوی سے کیا تعلق ہے؟ میں رشتہ یہاں تعلق کے معنی میں بول رہا ہوں. رشتہ ویسے کہتے ہیں نسب کے حوالے سے. بیوی تو یہاں نکاح کے حوالے سے تعلق بنتا ہے. تو بیوی تو نسبی رشتہ دار ہے ہی نہیں، بیوی تو اولو الارحام میں آتی نہیں ہے. یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ ہمیں عام مومنوں اور عام مہاجرین سے بیت المال کو مال دینے کی بجائے ہمیں مال رشتہ داروں کو دینا ہے، نسبی رشتہ داروں کو. اگر بیوی آ جائے، بیوی پہ تو رد ہوتا ہی نہیں ہے. بیوی پر رد کیوں نہیں ہوتا؟ کہ رد کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے، اولو الارحام. تو بیوی تو اولو الارحام میں آتی نہیں ہے. بیوی تو نکاح کر لیں آپ، یا ٹھیک ہے، یعنی جس طرح موتق اولو الارحام میں نہیں آتا آزاد کرنے والا، وہ تو ولا میں آتا ہے. بیوی یا شوہر یہ نکاح میں آتے ہیں. ان کا میت سے تعلق تو ہے، موتق کا تعلق ولا کا ہے، شوہر بیوی کا تعلق نکاح کا ہے. یہ باپ بیٹا بیٹی ماں وغیرہ کا تعلق نسب کا ہے، رحم کا تعلق ہے. تو اولو الارحام کہتے ہیں رحم کے تعلق والوں کو. اسی لیے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب اولو الارحام کی تعریف پڑھی تھی، اولو الارحام جو اصطلاحی تعریف ہے اولو الارحام کی، وہ کیا تعریف پڑھی تھی؟ ہم نے کہا تھا وہ رشتہ دار وہ نسبی رشتہ دار جو اسبا یا اصحاب الفرائض نہ ہوں. اولو الارحام میں بھی نسبی رشتہ دار آتے ہیں. جی، اب یہاں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے نتیجہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر اصحاب الفرائض سے مال بچ جائے، اسبا نہ ہو، تو پھر ہم رد کریں گے. اور یہ رد ہم نے کن پر کرنا ہے؟ ہم نے انہی اصحاب الفرائض پہ رد کر دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دیگر اولو الارحام کو دیں یا بیت المال میں جمع کروائیں مال. انہی اولو الارحام پہ رد کر دینا ہے. اور رد کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو ایک دفعہ حل کر کے دکھا بھی دیا. اور ایک چیز ہم نے یہ بھی پڑھی ہے کہ جو رد ہونا ہے یہ رشتہ داروں پر رد ہونا ہے، میاں بیوی پر رد نہیں ہوتا. تو میاں بیوی اگر کسی مسئلے میں آ گئے تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہوگا، ہمیں میاں بیوی پر رد نہیں کرنا، باقی رشتہ داروں پر رد کرنا ہے. تو رد کی پھر اصل میں 2 بنیادی قسمیں بن گئیں. اگر رد کرنا ہے تو رد کی 2 بنیادی قسمیں ہیں. ایک قسم ہوگی رد کی کہ جس میں میاں بیوی، یعنی رد صرف اصحاب الفرائض پہ ہوتا ہے، اسبا ہوتے ہی نہیں ہے. اصحاب الفرائض کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو تب رد ہوگا. ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی مسئلے میں اصحاب الفرائض کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی آ جائے، کوئی ہو، 2 قسمیں بنیادی ہو جائیں گی.
اگر کیونکہ ہم نے میاں بیوی پر رد نہیں کرنا، باقی لوگوں پر رد کرنا ہے، ہمیں دو الگ صورتیں بنانی پڑیں گی. میاں بیوی پر رد نہیں کرنا، باقی لوگوں پر رد کرنا ہے. اصل میں کرنا کیا ہے ہمیں، اگر میں کہوں کہ ہم یہ 24 میں سے بیٹی کو 12 دے دیں، ماں کو 4 دے دیں، بیوی کو 3 دے دیں، 19 سے مسئلہ بنا دیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہم نے بیٹی پر بھی رد کر دیا، ماں پر بھی رد کر دیا، بیوی پر بھی رد کر دیا. دیکھیں 19 میں سے بیوی کو 3 ملنے کا کیا مطلب ہے؟ بیوی کا اصل حصہ کیا تھا؟ 8واں حصہ. 24 میں سے 3 8واں حصہ بنتا ہے، 19 میں سے 3 8واں حصے سے کم ہے کہ زیادہ ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ زیادہ زیادہ ہے کم سر. ہے. نہیں زیادہ ہے. کم جو کہتے ہیں کم میں پہلے وہ بتائیں گے وہ کیسے کم ہے، پھر جو زیادہ کہتے ہیں وہ بتائیں زیادہ کیسے. جیسے کہ 4 میں سے کوئی چیز دی تھی تو وہ تھوڑی تھی، اور 6 والے میں سے ابھی ہم نے جو کیا ہے حل وہ کم تھی. اسی پوائنٹ آف ویو سے میرے 6 میں سے 3 ہو تو یہ کم ہے کہ 4 میں سے 3 ہو یہ کم ہے؟ بتائیے. 6 میں سے 3 والا کم ہے. 6 میں سے 3 والا کم ہے. اب ذرا دوبارہ میرے سوال کا جواب دیں. 24 میں سے 3 کم ہے کہ 19 میں سے 3 کم ہے؟ 24 میں سے کم ہے. 24 میں سے 3 کم ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی 19 میں سے 3 یہ جو اگر مسئلے کو اس طرح حل کریں جس طرح کہ میں نے حل کیا یہاں، 19 میں سے بیٹی کو 12 دیں، ماں کو 4 دیں، بیوی کو 3 دیں، ہم نے بیوی کے حصے میں بیوی کا حصہ اتنا رہنے دیا کہ بیوی کے حصے میں اضافہ کیا. نہیں سمجھ؟ اضافہ کر دیا نا. بیوی کے حصے میں اضافہ ہو گیا ہے. اگر بیوی کا حصہ 24 میں سے 3 ہوتا تو یہ 8واں ہوتا. بیوی کا حصہ 19 میں سے 3 ہو، 19 میں سے 3 آپ نکال لیں اس کی پرسنٹیج. دیکھیں 24 میں سے 3 یہ 8واں حصہ ہے. 8واں حصہ کتنے فیصد ہوتا ہے؟ 8واں حصہ کتنے فیصد ہوتا ہے؟ 12.5. 12.5% ہوتا ہے. 12.5. دیکھیں اگر میں 24 میں سے 3 کروں، یہ دیکھیے 3/24 ضرب 100 کتنا فیصد آیا؟ 12.5. یہ تب ہے جب 24 میں سے 3 ہو، یعنی 8واں حصہ. 8واں حصہ 12.5% ہوتا ہے. اگر میں 3/24 کی بجائے 3/19 کروں ضرب 100 کروں کتنے فیصد ہوا؟ 15%. 15.8%. 15.8%. تو 15.8% زیادہ ہے کہ 12.5% زیادہ ہے؟ 15.8% زیادہ ہے. 15.8%. تو گویا کہ بیوی پر ہم رد کر رہے ہیں، بیوی کا حصہ یعنی بیوی کا حصہ بڑھا رہے ہیں. بیوی پر رد نہیں ہونا، کیونکہ رد ہونا ہے رشتہ داروں پر. تو ہمیں اس طریقے سے حل کرنا ہے، بیوی کو تو پورا اس کا حصہ 8واں ملے، رد ماں بیٹی پر ہو جائے بس. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بیوی کو دے کے فرضی حصہ پھر باقیوں پہ رد کر دیں. جی باقیوں کا پھر یعنی کہ 12+4 ادھر لے جائیں. تو اس لیے ہمیں رد کی 2 قسمیں بنانی پڑتی ہیں بنیادی. رد کی ایک قسم یہ ہے کہ اصحاب الفرائض کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو. رد کی دوسری قسم ہے اصحاب الفرائض کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ہو. اچھا، اور پھر اصحاب الفرائض ایک ہے یا زیادہ ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو ٹوٹل اصل میں 4 قسمیں بنتی ہیں رد کی. رد کی ٹوٹل 4 قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم بنتی ہے کہ میاں بیوی میں سے، یہ دیکھیے میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور اصحاب الفرائض میں سے ایک فرضی حصہ لینے والے افراد ہوں. پہلی قسم یہ بنتی ہے. دوسری قسم بنتی ہے میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور اصحاب الفرائض میں سے ایک سے زیادہ فرضی حصہ لینے والے افراد ہوں. یہ 2 قسمیں یہ بنتی ہیں. پھر یہی 2 قسمیں میاں بیوی کے ساتھ بن جاتی ہیں. میاں بیوی میں سے کوئی، پہلے تھا کوئی نہ ہو، اب ہم کہیں گے میاں بیوی میں سے کوئی موجود ہو اور اور باقی، اور یعنی میاں بیوی کے علاوہ باقی اصحاب الفرائض میں سے ایک فرضی حصہ لینے والے افراد ہوں. اور چوتھی قسم بنے گی کہ میاں بیوی میں سے کوئی موجود ہو اور باقی اصحاب الفرائض میں سے ایک سے زیادہ فرضی حصہ لینے والے افراد موجود ہوں. رد کی کل کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 4 قسمیں.
ان 4 قسموں سے رد کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. کیسے حل کرتے ہیں اب یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. یہ 4 قسموں کی سمجھ آئی آپ کو کیسے بنی؟ جی آ گئی ہے. آ گئی ہے. یہ جو میں نے سارا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ میں نے سلائیڈ بنائی ہوئی ہے. میں ذرا سلائیڈ میں آپ کو ساتھ میں سلائیڈ شیئر کروں گا، ایک دفعہ سلائیڈ سے ہم یہ چیزیں پڑھ لیں. یہ دیکھیے، یہ رد کا ہماری سلائیڈ ہے. رد کا لغوی معنی لوٹانا. اصطلاحاً رد کی تعریف ہے نقص فی السہام و زیادۃ فی الانصبہ. کیا مطلب ہے اس تعریف کا؟ کہ سہام میں کمی ہو جائے. سہام میں کمی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو ہم اصل مسئلے سے جب ہم سہام لیتے ہیں، اب جب سہام کو جمع کریں تو اصل مسئلے سے وہ کم رہ جائیں. یہی ہوتا ہے نا مسئلہ ناقصہ میں. تو نقص فی السہام، سہام میں کمی ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے فرضی حصہ بڑھ جاتا ہے. وزیادۃ فی الانصباء کا مطلب یہ ہے، اور یہ بالکل آل کے الٹ ہے. آل کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ آپ میں سے یاد ہے کسی کو؟ جی وہ تھا زیادۃ فی السہام و نقص فی فی الانصباء. الانصباء. آل میں کیا ہوتا ہے؟ آل میں سہام بڑھ جاتے ہیں، یعنی 6 ہے تو مثلا 8 تک پہنچ جائیں گے سہام. لیکن سہام کے بڑھنے سے اب وہ جو اصل فرضی حصہ وہ کم ہو جاتا ہے، نتیجے میں کچھ % کمی ہو جاتی ہے نا. رد میں اس کے الٹ ہوتا ہے، سہام کم ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، آپ دیکھیے یہ بیوی والا مسئلہ نکال دیں. وہ جو پہلے ہم نے مسئلہ حل کیا تھا نا، وہ اصل رد کی مثال تھی. یہ تو میں نے اصل مثال یہ تھی، 6 سے مسئلہ بنایا تھا ہم نے. 3 بیٹی کو دیا تھا، ماں کو 1 دیا تھا، پھر ہم اس کو 4 پہ لے گئے اور یہاں 3 ہی رہا اور یہاں 1 ہی رہا. تو اب دیکھیں کہ 6 میں سے ہم نے جب 3 اور 1 دیا تو یہ سہام میں کمی ہوئی ہے نا. سہام میں کمی کیسے ہے کہ 3 اور 1 4 بنتا ہے، 6 بننا چاہیے، تو سہام کم رہ گئے. تو سہام میں کمی ہوئی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب ہم نے وہ 6 میں سے 3 کو 4 میں سے 3 کر دیا، 6 میں سے 1 کو 4 میں سے 1 کر دیا، تو گویا کہ بیٹی کو اس کے فرضی حصے سے آدھے سے زیادہ مل گیا. بیٹی کو 3/4 مل گیا، 75% مل گیا، 50% کی بجائے 75% مل گیا. ماں کو چھٹے حصے یعنی 16.66% کی بجائے ماں کو 25% مل گیا. دونوں کے حصے میں اضافہ ہو گیا نتیجے میں. تو یہ دیکھیے، یہی مطلب ہے اس تعریف کا، نقص فی السہام و زیادۃ فی الانصباء. سمجھ آ گئی؟ یعنی سہام میں کمی اور اس کے نتیجے میں حصص میں زیادتی. یعنی جو ہم نے اب 6 لاکھ میں سے بیٹی کو 3 ملنا تھا اور ماں کو 1 ملنا تھا، ہم نے جب بیٹی کو 4.5 دے دیا اور ماں کو 1.5 لاکھ دے دیا، تو نصیب میں اضافہ ہو گیا نا. سہام میں کمی ہو گئی، نصیب میں اضافہ ہو گیا. جی اس کے بعد اب آگے ہے، یہ دیکھیے کس صورت میں رد ہوگا. اچھا، اس کی ایک دوسری تعریف بھی ہے رد کی، صرف الباقی من الفروض علی ذوی الفروض النسبیہ بقدر فروضهم عند عدم العصبہ. یہ بھی ایک تعریف ہے، یہ تعریف یاد کر لیں. اس تعریف کا مطلب ہے کہ رد صرف نسبی اصحاب الفرائض میں ہوگا، میاں بیوی میں نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ. جی یہ دوسری تعریف یہ ہے رد کی، صرف الباقی من الفروض علی ذوی الفروض النسبیہ بقدر فروضهم عند عدم العصبہ. اصحاب الفروض سے باقی بچنے والا مال اس کو پھیر دینا، یعنی اس کو لوٹا دینا. اصحاب الفروض نسبی اصحاب الفروض، اصحاب الفروض سے بچنے والے مال کو نسبی اصحاب الفروض پر لوٹا دینا، ان کے حصے کے مطابق، جتنی ان کے حصے کی ریشو ہے اس کے مطابق لوٹا دینا عصبہ کی عدم موجودگی میں. یہ ہے اصل میں جو تعریف ہے نا اوپر، یہ تعریف، اس تعریف پر کئی اعتراض ہیں. یہ پہلی تعریف ہے. صحیح تعریف یہ دوسری تعریف ہے جس پر رد کی تمام شکلیں اور پوری صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اصحاب الفرائض سے بچنے والا مال جو مسئلہ ناقصہ میں بچے گا، مال عصبہ کی عدم موجودگی میں نسبی اصحاب الفرائض میں ہی ان کے حصوں کے مطابق لوٹا دینا. وہ کہ اس تعریف کا حصہ یہ ہے کہ اصحاب الفرائض سے مال بچے گا، یعنی مسئلہ ناقصہ ہوگا. اور اسی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ عصبہ نہیں ہوگا عند عدم العصبہ، کیونکہ عصبہ ہوا پھر رد نہیں ہوتا. اور اسی میں یہ بات شامل ہے کہ جو رد ہونا ہے یہ صرف نسبی اصحاب الفرائض پر رد ہونا ہے، یہ میاں بیوی پر رد نہیں ہونا. میاں بیوی نسبی اصحاب الفرائض نہیں ہے، وہ سببی اصحاب الفرائض ہے، نکاح کے ذریعے بننے والے. اور اس تعریف میں یہ بات بھی موجود ہے کہ کتنا اضافہ ہونا ہے، وہ ان کے حصوں کے مطابق اضافہ ہونا. تو یہ تعریف بہت جامع اور معنی تعریف ہے. صحیح راجع تعریف یہ ہے. یہ تعریف جامع معنی نہیں ہے، اس تعریف پر کافی اعتراضات ہیں. اصل تعریف یہ ہے. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے بنیادی
جی اب آگے ہے کس صورت میں رد ہوگا، وہ اس تعریف میں آ گیا ہے، ہماری وضاحت میں آ گیا ہوا ہے، جب مسئلہ ناقصہ ہوگا یعنی اصحاب الفرائض کے سہام اصل مسئلہ سے کم ہو اور باقی مال لینے کے لیے اسباب موجود نہ ہو، تو باقی مال نسبی اصحاب الفرائض میں رد کر دیا جائے گا۔ اور کتنا رد کیا جائے گا، کس ریشو سے، ان کے حصے کی ریشو سے، یہ پوری چیز تعریف میں ہے۔ تو گویا کہ رد میں 3 پوائنٹ ہیں بنیادی، مسئلہ ناقصہ ہو نمبر 1، نمبر 2 اسباب موجود نہ ہو، بس اسباب موجود ہوا تو باقی اس کو دے دیں گے، نمبر 3 کہ ہم نے وہ مال لٹانا ہے نسبی اصحاب الفرائض میں، میاں بیوی ہوں تو نہیں لٹانا۔ تو اگر کسی مسئلے میں میاں بیوی نہ ہو تو رد ہوتا ہے، اگر کسی مسئلے میں میاں بیوی ہوں اور پھر بھی ان کو دینے کے بعد بھی مسئلہ ناقصہ بن رہا ہے اور اسباب نہیں ہے، تب کیا کریں گے، تب ہم رد تو کریں گے لیکن تب ہمیں میاں بیوی کو الگ حل کرنا پڑے گا، جیسے ابھی راشد صاحب کہہ رہے تھے، اور باقی لوگوں کو الگ حل کرنا پڑے گا، کیونکہ میاں بیوی پر رد نہیں کرنا اور باقی لوگوں پر رد کرنا ہے۔ تو ہمیں اس لیے میاں بیوی کو اس کا حل کرنے کا طریقہ لمبا ہو جائے گا۔ اگر کسی مسئلے میں میاں بیوی آ گئے، کسی مسئلے میں میاں بیوی نہ آئے، مسئلہ ناقصہ ہوا، اسباب موجود نہ ہوا، تو اس کا حل آسان ہے اول کی طرح، لیکن میاں بیوی آگے پھر اس کا حل تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ تو 4 صورتیں بنتی ہیں، وہ 4 صورتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہاں میں نے ہر صورت لکھی ہے، اس کا حل بھی لکھا ہے، حل کو چھوڑ دیں ایک مرتبہ، صرف یہ 4 صورتیں پڑھ لیں، رد کی 4 صورتیں یا 4 قسمیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو، یعنی ورثاء میں، اور ایک فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں۔ دوسری صورت بھی میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور زیادہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے، یہ آسان ہے پہلے 2 صورتیں حل کرنا۔ تیسری صورت ہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہو، دونوں تو ہو نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا ایک مسئلے میں میاں بیوی بھی ہو بیوی بھی ہو، بیوی فوت ہوگی تو میاں ہوگا، میاں فوت ہوگا تو بیوی ہوگی، میاں بیوی میں سے کوئی ہو اور ایک فرض، اور ان کے علاوہ ایک فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہیں، یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی صورت جو سب سے مشکل، سب سے لمبی ہے، وہ ہے میاں بیوی میں سے کوئی ہو اور زیادہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں۔ تو آج اتنا ہی رہنے دیں، اس کا حل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح ریوائز کر کے آئیں گے تو یہ چیزیں آسان رہیں گی، ورنہ پھر مشکل لگیں گی آپ کو۔ رد کا باب تھوڑا مشکل ہے اول کے مقابلے میں، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، اگر بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر اول آپ کو صحیح آتا ہے، تصحیح آپ کو صحیح آتی ہے، جو تصحیح ہم نے پڑھی ہے، ہم نے تصحیح پہلے پڑھ لی کیونکہ کچھ تصحیح کے قواعد بھی یہاں فٹ ہوں گے، اول کے قواعد بھی کچھ یہاں فٹ ہوں گے، تو آسان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ریوائز کر کے آئیے گا، کل ہم ان 4 قسموں کو اور پھر ان کا حل پڑھیں گے اور کچھ مثالیں حل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا رد پھر ختم ہو جائے گا۔ مطلب پھر حواشی میں بھی رد نہیں ہو سکتا، حواشی میں رد ہو جاتا ہے، حواشی میں رد کیوں نہیں ہوگا، اگر کسی مسئلے میں بہن آ جائے اور پھر بھی مسئلہ ناقصہ ہے، دیکھیے ایک مسئلے میں ماں اور بہن آ جاتے ہیں، ایک مسئلے میں یہاں تو بیٹی اور آپ ماں، نے کہا تھا نا کہ نسبی رشتہ داروں میں ہوگا، اس لیے تو بہن بھی تو نسبی ہے نا، نسب کی 3 قسمیں ہیں، فروع، اصول اور حواشی، بس شرط یہ اسبا نہ ہو۔ جی جی ٹھیک اب ہے دیکھیے ماں اور بہن ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، 1/2 بیٹی کی طرح، لیکن ماں کا حصہ کیا ہے، اس صورت میں ماں کا حصہ 1/3 ہو جائے گا، کیونکہ اولاد کی موجودگی میں ماں کا حصہ 1/6 ہوتا ہے، لیکن بہن بھائیوں کی موجودگی میں اگر وہ 1 سے زیادہ ہوں تو ماں کا حصہ تب چھوٹا ہوتا ہے، اگر 1 ہے تو پھر ماں کا تیسرا ہو جائے گا۔ یہاں مسئلہ 6 سے مسئلہ بن کے ہمیں پہلے تو بہن کو 3 دینا ہے، ماں کو 2 دینا ہے، اور پھر یہاں 5 پہ رد ہوگا، بیٹی اور ماں پہ 4 پہ رد ہونا ہے، بہن اور ماں پہ 5 پہ رد ہونا ہے، اور یہ ہم بہن کو 3 دے دیں گے اور ماں کو 2 دے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس کی اصل تفصیل کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔